نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 66 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیمی سے مگر وہ شخص کرتا ہے سفیہ نفسہ کہ اس کو اس کے نفس نے بے وقوف کر دیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنی رسالت اور خلت کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں البتہ نیک کاروں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ کہا ان سے ان کے رب نے اسلم، اپنے آپ کو اللہ کے لیے تابع کر دے۔ قال، حضرت ابراہیم نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں تابع ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور جب وصیت کی اس ملت ابراہیمی علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرتے رہنا۔ ویعقوب، اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی۔ کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ فلا تموتن، پس ہرگز تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کے مرنا۔ اب ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو علماء مفسرین نے ربط یہ بیان کیا، پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا زندگی بسر کرنے کا، اس کا ذکر ہے۔ غالباً علامہ ساوی رحمہم اللہ تعالی نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، وَكَانَ لَهُ ابْنَ أَخٍ، تو ان کے بھائی کے دو بیٹے تھے، یعنی دو بھتیجے تھے۔ أَحَدُهُمَا اسمه مہاجر، ان میں سے ایک کا نام مہاجر تھا اور دوسرے کا نام سلمہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان دونوں بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وقال لہما، اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے ان دونوں سے کہا کہ اے میرے بھتیجوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر یہ حکم بیان فرمایا تھا، انی باعث من ولد اسماعیل نبیا، کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک نبی بھیجوں گا، اسمہ احمد،
ان کا نام نامی احمد ہوگا، اور جو ان پر ایمان لے کے آئے گا وہ ہدایت پائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ، جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ چنانچہ یہ عبداللہ ابن سلام کی بات سنتے ہوئے یہ دونوں کے دونوں بھتیجے مسلمان ہو گئے۔ فنزلت الآیت، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیمی سے، ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کرتا، الا من سفی نفسہ، مگر وہ آدمی جو بے وقوف ہے۔ اب صفی کسے کہتے ہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے صفی کی تعریف یہ لکھی: لمن يتعجل في الافعال باتباع الهوى والشهوة من غیر تدبر وتفکر فی منافعه ومضاره۔ صفی اور بے وقوف اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو جلد بازی سے کام لیتا ہو، اپنی خواہشات اور شہوت کی اتباع کرتا ہو، اور یہ نہ سوچتا ہو کہ اس کام میں فائدہ کیا ہے، اس میں نقصانات کیا ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے جلد بازی سے کام کرنے والے کو جو اس کام کے اندر اپنی خواہش کو اور اپنی شہوت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہو، ایسے آدمی کو صفی کہتے ہیں۔ اور حلیم اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کو زندہ کرتا ہو اور اس کے اندر غور و فکر کرتا ہو، اور اس کام کے اندر اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہو، اس میں میری آخرت کا کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل نبی بلکہ انبیاء کے سردار اور جا بجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ اتباع کریں، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں، جبکہ آپ مستقلاً نبی ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، اس کی پیروی کا حکم دیا گیا، یہ کیسے؟ چنانچہ علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں تک کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، یہاں ملت سے مراد حکم الہی ہے، ملت سے مراد حکم الہی ہے کہ آپ اتباع کیجئے ابراہیم کی ملت کی، یعنی کس کی؟ ملت ابراہیم سے مراد حکم الہی ہے، اللہ کے حکم کی اتباع کیجئے۔ اور یہ بتاتا جاؤں سب سے افضل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد درجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر عیسیٰ وغیرہ ذالک۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، جہاں قرآن میں جہاں بھی حکم آیا تو حضرت ابراہیم کی اتباع کا ذکر آیا، موسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں حکم نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا نکتہ ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ کا آپس میں اختلاف چلا آ رہا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کی شخصیت ایسی تھی جن کے بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، اس لیے کا ملت ابراہیم حنیفہ کا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں۔ کس کے لیے چن لیا؟
رسالت کے لیے، کس کے لیے؟ اپنی دوستی کے لیے، اپنی دوستی کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نیک کار لوگوں میں سے ہوں گے، جن کو اللہ نے بلند درجات کے لیے چن لیا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا اسلم، اپنے آپ کو میرے تابع بنا دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تابع کر دیا رب العالمین کے لیے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ووصّى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور وصیت کی اس ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو بھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ ان کو سمجھانا، بیٹا جب تک زندہ رہنا دین پہ رہنا۔ افسوس سے یہ ماحول تو علماء کے گھروں سے بھی ختم ہو گیا۔ علماء بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں ان کا مستقبل بن جائے، دنیا ان کی اچھی بن جائے، حالانکہ جن کے یہ وارث ہیں وہ تو اپنے بچوں کو جانے سے پہلے ان باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے کہ دیکھنا شریعت کا دامن نہ چھوڑنا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو روزانہ بٹھا کر وصیت کرنی چاہیے، بیٹا اگر میں چلا گیا دنیا سے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، بیٹا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، حلال کا اہتمام کرنا، حرام سے بچتے رہنا۔ یہ روز ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو بٹھا کے اس کی وصیت کریں۔ تو کیا کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ اور یہ بتاتا دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادی اصول بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ دیکھنا حق کی اطاعت کرتے رہنا، اور حق سے مراد اسلام ہی ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تم مت مرنا الا یہ کہ حالت اسلام میں مرنا، حالت اسلام میں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے رہنا اے اللہ جب میری باری آئی دنیا سے جانے کی، اے اللہ میری زبان پر لا الہ الا اللہ کو جاری کرنا، اے اللہ جب میری باری بھی آئے، میرے سامعین کی بھی باری آئی، تو اللہ ان کی زبان پہ کلمہ کو جاری رکھنا۔ آمین آمین آمین۔ صدق اللہ العظیم، اللہ العظیم، اللہ